بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین کے لیے دعا گو ہوں اللہ عز و جل آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ پر اپنا خصوصی فضل اور رحم فرمائے۔ جو کسی مشکل وقت میں پھنسا ہوا ہو، صرف ایک بار یہ لفظ 1000 بار پڑھ دیں، ابھی بیٹھے بیٹھے آپ کا کام ہو جائے گا۔ جی ہاں محترم ناظرین، آج ایک لفظ ہے جو بڑا پاورفل ہے، اللہ تبارک و تعالی کا نام ہے، اس کا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ارجنٹ کوئی کام پڑ جاتا ہے، یا پھر ایمرجنسی میں بندہ کہیں نہ کہیں پھنس جاتا ہے، یا پھر کوئی مشکل وقت بندے کے اوپر اچانک سڈنلی آن پہنچتا ہے اور بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کیا کروں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، یا پھر کہیں پھنس جاتا ہے، یا پھر کاغذات کا مسئلہ بن جاتا ہے، یا پھر اچانک کام رک جاتا ہے، یا پھر اسی طرح بہت سارے مسائل ہیں محترم دوستو جو ہم سے اچانک ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، جن جن بھائیوں کے ساتھ، جن جن بہنوں کے ساتھ ایسے مسائل ہیں، اچانک وہ پھنس جاتے ہیں یا پھنسے ہوئے ہیں، یا پھر ان کو بڑی مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے، محترم یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے، آپ نے صرف اور صرف ایک بار کرنا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو 20 دن کریں، آپ اس کو 40 دن کریں، آپ اس کو اتنی مرتبہ کریں، اتنی مرتبہ کریں۔ محترم دوستو، آپ نے صرف ایک بار اس کو آزما لینا ہے، پھر دیکھیے گا آپ کی زندگی میں خوشحالیاں ہی خوشحالیاں آ جائیں گی۔ محترم دوستو، ہم نے بہت سارے کمنٹس پڑھے سنے، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں، ہم وظائف کرتے ہیں لیکن اثر نہیں ہوتا۔ دوستو بات یہ ہے کہ ہم وظائف کرتے تو ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ دوستو ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن اپنی حاجت کے لیے کرتے ہیں، رب ذوالجلال کا ذکر سمجھ کے نہیں کرتے۔ میں بارہا سمجھاتا رہتا ہوں، ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں پوری ویڈیو سنتے نہیں ہیں، پوری ویڈیو دیکھتے نہیں ہیں، بس اپنا عمل دیکھا، اس کو کرنا شروع کر دیا، ٹائم بھی نہیں دیکھتے، ٹائم سلیکٹ بھی نہیں کرتے، جو وقت بتایا جاتا ہے اس میں بھی نہیں کرتے۔ محترم دوستو، آپ نے جس طرح بتایا جائے اسی طرح عمل کرنا ہے، اور پھر نیت کیا کرنی ہے؟ نیت سب سے پہلے رب ذوالجلال کا ذکر سمجھتے ہوئے اس کو کرنا ہے۔ نیت یہ ہونی چاہیے میں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرنے کی نیت سے یہ عمل کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں، یہ میں ذکر کروں گا، اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری مشکلات کو دور فرمائے گا، میری حاجتوں کو پورا فرمائے گا۔ یہ نیت ہوگی، پھر دیکھیے گا آپ کی ہر حاجت، جس مشکل وقت کے لیے یہ عمل کریں گے انشاءاللہ عز و جل وہ ٹل جائے گا، وہ مشکل حاجت پوری ہو جائے گی۔ اور دوسری بات محترم ناظرین یہ ہے کہ ہمیں ٹائم کا خاص خیال رکھنا چاہیے، اور تلفظ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور پھر آپ کے ارد گرد شور بھی نہیں ہونا چاہیے، اور آپ کی توجہ پوری اس ذکر کے اوپر ہونی چاہیے۔ اور پھر محترم ناظرین، ہمارا پیالہ بھرا ہوا ہو پہلے ہی سے، اس کے اندر ہم اگر دودھ ڈالیں
تو اس کے اندر دودھ کیسے آئے گا؟ تو محترم ناظرین، ہمارا پیالہ پہلے سے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کریں اور رب ذوالجلال کا یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں، پھر پنجگانہ نماز بھی ہم پڑھیں۔ ہم یہ بھی غلطی کرتے ہیں، پنجگانہ نماز بھی نہیں پڑھتے۔ محترم ناظرین، پنجگانہ نماز فرض ہے، پنجگانہ نماز کو اپنے اوپر لازم کر دیں، پابندی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، اور پھر دیکھیے گا یہ وظائف کیسے اثر نہیں کرتے۔ محترم دوستو، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اس کے بعد یہ عمل کریں گے، گڑ گڑائیں گے رب کی بارگاہ میں، مالک و مولا میں تیرا ذکر کر رہا ہوں، مالک و مولا تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، تو معاف فرمانے والا ہے، تو غفور الرحیم ہے، واللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ گڑ گڑائیں گے۔ محترم دوستو، دنیا دار ہیں جن کے دروازے پہ اگر بار بار بندہ جائے تو وہ غصہ کر جاتے ہیں، وہ دروازہ بند کر دیتے ہیں، وہ دیتے نہیں ہیں۔ لیکن محترم دوستو، اگر آپ اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بار بار نہ جائیں تو وہ رب ذوالجلال ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو، جو مانگو گے عطا کروں گا، لیکن ہماری جولی مانگنے والی ہونی چاہیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ آپ گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بیٹھ جائیں گے اور یہ عمل کریں گے، آنکھوں میں آنسو جاری ہوں گے، گڑ گڑا کر آپ یہ پڑھتے جائیں گے جو عمل میں بتانے والا ہوں۔ محترم دوستو، آپ کی مشکل پہاڑوں سے بھی زیادہ بڑی ہوگی، تو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کی مشکل ٹل جائے گی۔ آپ کی حاجت اگر پہاڑوں سے بھی بلند ہوگی تو محترم ناظرین، آپ کی حاجت فوراً پوری ہو جائے گی۔ دوستو، آپ کو یہ عمل بتانے والا ہوں، غور سے توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ پہلے آپ نے نیت کر لینی ہے، جس طرح میں نے آپ کو نیت بتائی ہے کہ آپ نے رب ذوالجلال کے ذکر کی نیت کرتے ہوئے یہ عمل کرنا ہے۔ ذکر کی نیت کرتے کرتے پھر آپ نے یہ نیت کرنی ہے کہ اس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی میری حاجت کو پوری فرمائے گا۔ تو محترم دوستو، آپ نے باوضو ہو کر عشاء کی نماز کے بعد کہیں اکیلے تنہا بیٹھ جانا ہے، شور بھی آگے پیچھے نہیں ہونا چاہیے، آپ کی پوری توجہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہونی چاہیے۔ تو محترم دوستو، آپ نے سب سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ محترم دوستو، پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو بھی آپ کو درود پاک آسان لگتا ہے وہ پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم دوستو، آپ نے درود پاک 11 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دوستو، آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو۔ دوستو، بڑا ہی بابرکت نام ہے، بڑا ہی کریم نام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے۔ محترم دوستو، آنکھیں بند کر کے رب کی بارگاہ میں جھک کر آنکھوں میں آنسو جاری ہوں، آپ یہ پڑھ رہے ہوں، یا مجیبو، یا مجیبو، یا مجیبو۔ تو دوستو، وہ رب ذوالجلال کو پکاریں گے تو وہ رب ذوالجلال کیوں نہیں آپ کی بات سنے گا؟ وہ رب ذوالجلال آپ کی حاجتوں کو کیوں پورا نہیں فرمائے گا؟ تو دوستو، آپ نے گڑ گڑا کر صرف اور صرف 1000 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پھر درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ دوستو، اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر گڑ گڑا کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہونا ہے، مالک مولا، میں مشکل میں پھنس چکا ہوں،
میری یہ حاجت ہے، دنیا والے مجھے تانے دیتے ہیں، میں گر چکا ہوں، دنیا میں پھنس چکا ہوں، مالک و مولا تو نکالنے والا ہے، تو مشکلوں کو دور فرمانے والا ہے، مالک و مولا میری حاجتوں کو پورا فرما۔ محترم دوستو، آپ دیکھیں گے اس نام کی برکت سے، اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی آپ کی حاجتوں کو پورا فرما دے گا۔ محترم دوستو، یہ ایسا بابرکت نام ہے، اگر اس کو روزانہ 1000 مرتبہ پڑھنے کا جو شخص معمول بنا لیتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس شخص کی کوئی حاجت رہتی ہی نہیں ہے، اس کی حاجتیں پوری ہی ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو محترم دوستو، آپ نے اس طرح یہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی اور کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔